السلام علیکم دوستو تو چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اس شعر سے کہ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا کوسچن، پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ اس شعر میں استعمال ہونے والی صنعت ہے توشیخ، تلمیح، حسن تعلیل، مجاز مرسل۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا سی، حسن تعلیل، حسن تعلیل۔ ان میں سے کس شاعر نے فارسی الفاظ اور تراکیب کا زیادہ استعمال کیا ہے؟ ان میں سے کس شاعر نے فارسی الفاظ اور تراکیب کا زیادہ استعمال کیا ہے؟ میراجی، اختر الایمان، نون میم راشد، قیوم نظر۔ تو ان میں سے کس شاعر نے فارسی الفاظ اور تراکیب کا زیادہ استعمال کیا ہے؟ تو اس میں نون میم راشد، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور ان کا اصل نام کیا ہے، پورا نام کیسے ہو جائے گا؟ نظر محمد راشد، نظر محمد راشد اس کا پورا نام ہو جائے گا۔ ان میں سے کتاب ترقی پسند ادیب کے خالق ہیں۔ ان میں اس کتاب کے ترقی پسند ادب کے خالق کون ہیں؟ ترقی پسند ادب کے خالق کون ہیں؟ کتاب ترقی پسند کے خالق کون ہیں؟ احتشام حسین، ممتاز حسین، محمد حسن، علی سردار جعفری۔ تو ترقی پسند ادب کے خالق کون ہیں؟ تو ترقی پسند ادب یعنی کتاب ترقی پسند ادب کے خالق کون ہیں؟ تو اس کے خالق کون ہیں؟ تو علی سردار جعفری، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ اور اس کتاب کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ تو 1951 میں۔ کب شائع ہوا؟ تو 1951 عیسوی میں شائع ہوا۔ کب شائع ہوا؟ تو 1951 عیسوی میں شائع ہوا۔ کب ہوا؟ 1951 عیسوی میں شائع ہوا۔ اور 1967 میں، اور ان کو یعنی علی سردار جعفری کو 1967 میں پدم شری قومی اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ کیا؟ پدم شری کے قومی اعزاز سے بھی کیا ہوا؟ نوازا گیا۔ بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات۔ یہ شعر میں تشبیہ ہے، استعارہ ہے، تضاد ہے، حسن تعلیل ہے۔ تو اس شعر میں کیا ہے؟ بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات۔ تو کیا ہے اس میں؟ تو استعارہ ہے، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ استعارہ۔
چلیے کلیات اقبال کی صحیح ترتیب ہے. کلیات اقبال کی صحیح ترتیب ہے بال جبریل، ارمغان حجاز، ضرب کلیم، بانگ درا. آپشن بی ارمغان حجاز، ضرب کلیم، بانگ درا، ارمغان حجاز. آپشن سی ضرب کلیم، بانگ درا، ارمغان حجاز، بال جبریل. بال جبریل. آپشن ڈی بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں بال جبریل کب شائع ہوا؟ بال جبریل نہیں، یعنی بانگ درا کب شائع ہوا؟ تو بانگ درا 1924 میں شائع ہوا. کب ہوا؟ بانگ درا 1924 میں شائع ہوا بانگ درا. اور دوسرا شعری مجموعہ کیا ہے؟ بال جبریل کب شائع ہوا؟ تو 1935 میں شائع ہوا. 1935 میں شائع ہوا. ضرب کلیم کب شائع ہوا؟ تو ضرب کلیم 1936 میں شائع ہوا. ارمغان حجاز کب شائع ہوا؟ تو یہ شائع ہوا 1938 میں شائع ہوا. تو اب یہ بتائیں کون آپشن صحیح ہوگا؟ کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ ڈی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ڈی ہو جائے گا. کتاب تنقیدی افکار کے مصنف ہیں. کتاب تنقیدی افکار کے مصنف ہیں گوپی چند نارنگ، وہاب اشرفی، شمس الرحمن فاروقی، وارث علوی. تو کتاب تنقیدی افکار کے مصنف کون ہے؟ 6 نمبر کوسچن. تو کتاب تنقیدی افکار کے مصنف ہے شمس الرحمن فاروقی. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، شمس الرحمن فاروقی. مسدس کے آخری 2 مصروں کو کہتے ہیں. مسدس کے آخری 2 مصروں کو کہتے ہیں حسن مطلع، حسن بیان، بیت، بندش. تو مسدس کے آخری 2 مصروں کو کیا کہتے ہیں؟ تو مسدس کے آخری 2 مصروں کو بیت کہتے ہیں. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ بیت کہتے ہیں. دہلی سے لکھنؤ آنے والے شاعروں کے نام ہیں. دہلی سے لکھنؤ آنے والے شاعروں کے نام ہیں ذوق و مومن، میر و سودا، درد و داغ، منت و ممنون. تو دہلی سے لکھنؤ آنے والے شاعروں کے نام ہیں. تو کیا نام ہے؟ تو اس کے نام ہے میر و سودا. آپشن بی رائٹ ہو جائے گا. آپشن بی رائٹ ہو جائے گا. میر و سودا یعنی میر تقی میر، میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا. مرزا محمد رفیع سودا. ناول لہو کے پھول کی کل جلدیں ہیں. ناول لہو کے پھول کی کل جلدیں ہیں 3، 4، 2، 5. تو ناول لہو کے پھول کی کل جلدیں ہیں. کتنی جلدیں ہیں؟ 3، 4، 2، 5. تو اس کے کل کتنے جلدیں ہیں؟ تو اس کے کل 5 جلدیں. آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا. اور یہ ناول کب شائع ہوا؟ تو یہ شائع ہوا 1969 عیسوی میں. کب شائع ہوا؟ 1969 عیسوی میں شائع ہوا. اور اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف حیات اللہ انصاری.
حیات اللہ انصاری اس کے مصنف کون ہے؟ حیات اللہ انصاری ہے۔ فرما سکے نہ یہ کہ شہ مشرقین ہوں، فرما سکے نہ یہ کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا حسین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا حسین ہوں۔ اس مشہور بیت کا تعلق ہے انیس کے مرثیے سے۔ نجد فارس میدان تہور تھا ہر سے، جب نوجواں پسر شہ دیں سے جدا ہوا سے، جب رن میں سر بلند علی کا علم ہوا، نمک خواں تکلم ہے فصاحت میری۔ تو کیا صحیح ہو جائے گا 10 کا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا جب نوجواں پسر شہ دیں سے جدا ہوا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ حالی نے شاعری کی جو شرطیں بتائی ہیں ان کی ترتیب ہے: کائنات کا مطالعہ، تخیل، تفحص الفاظ۔ آپشن بی تفحص الفاظ، تخیل، کائنات کا مطالعہ۔ آپشن سی تخیل، کائنات کا مطالعہ، تفحص الفاظ۔ آپشن ڈی کائنات کا مطالعہ، تخیل، تفحص الفاظ۔ تو آپشن صحیح کون ہو جائے گا؟ تو آپشن سی صحیح ہو جائے گا کہ پہلے تخیل، اس میں کائنات کا مطالعہ، اس میں تفحص الفاظ۔ تو آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، اور یہ کس کتاب میں ہے؟ تو مقدمہ شعر و شاعری میں۔ کس میں ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری میں۔ شاعری میں علویت کا نظریہ پیش کرنے والے مغربی نقاد ہیں۔ شاعری میں علویت کا نظریہ پیش کرنے والے مغربی نقاد ہیں: ہوریس، افلاطون، لون جائنس، ارسطو۔ تو شاعری میں علویت کا نظریہ پیش کرنے والے مغربی نقاد کون ہیں؟ تو مغربی نقاد لون جائنس ہے، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ ناول امراؤ جان میں خانم کی بیٹی کا نام ہے۔ ناول امراؤ جان میں خانم کی بیٹی کا نام ہے خورشید، بسم اللہ، انوری، حسن آرا۔ تو ناول امراؤ جان میں خانم کی بیٹی کا نام ہے خورشید، بسم اللہ، انوری، حسن آرا۔ تو 13 کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ تو ناول امراؤ جان میں خانم کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ تو خانم کی بیٹی کا نام ہے بسم اللہ، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اور یہ ناول کس کا ہے؟ تو مرزا ہادی رسوا کا ہے۔ کس کا ہے؟ تو مرزا ہادی رسوا کا یہ ناول ہے۔ ناول بستی اور خدا کی بستی کے مصنف ہیں۔ ناول بستی اور خدا کی بستی کے مصنف ہیں: حیات اللہ انصاری، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، شوکت صدیقی، کرشن چند، عصمت چغتائی، جمیلہ ہاشمی، جیلانی بانو۔ تو ناول بستی اور خدا کی بستی کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف کون ہیں؟ تو بستی کے مصنف ہے انتظار حسین، اور خدا کی بستی کے مصنف ہے شوکت صدیقی۔ تو آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اب یہ
موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس شعر کا تعلق جس مثنوی سے اس کا نام کیا ہے؟ گلزار نسیم، سحر البیان، زہر عشق، خنجر عشق۔ تو یہ اس شعر کا تعلق کس مثنوی سے ہے؟ تو اس شعر کا تعلق زہر عشق سے ہے۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ ذکر میر کے مترجم کا نام ہے، ذکر میر کے مترجم کا نام ہے خواجہ احمد فاروقی، شمس الرحمن فاروقی، نثار احمد فاروقی، ذاکر حسین فاروقی۔ تو ذکر میر کے مترجم کا نام ہے، کیا نام ہے؟ خواجہ احمد فاروقی، شمس الرحمن فاروقی، نثار احمد فاروقی، ذاکر حسین فاروقی۔ تو کیا نام ہے؟ تو ذکر میر کے مترجم کا نام نثار احمد فاروقی ہے۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، اور آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ طاؤس چمن کی مینا، طاؤس چمن کی مینا کے مصنف ہیں انتظار حسین، انور سجاد، نیر مسعود، اقبال مجید۔ طاؤس چمن کی مینا کے مصنف کون ہیں؟ طاؤس چمن کی مینا کے مصنف کون؟ انتظار حسین، انور سجاد، نیر مسعود، اقبال مجید۔ تو 17 کا کیا ہو جائے گا صحیح آپشن؟ تو آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، نیر مسعود، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور نیر مسعود کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1936 میں۔ کب ہوئی؟ 1936 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور کہاں ہوئی؟ تو لکھنؤ میں۔ کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں پیدائش ہوئی۔ اور یہ طاؤس چمن کی مینا ان کا تیسرا افسانوی مجموعہ ہے، اور یہ کب شائع ہوا؟ تو یہ شائع ہوا تھا 1997 میں، 1997 میں یہ شائع ہوا تھا۔ تحریک آزادی سے متعلق ناول کا نام ہے، تحریک آزادی سے متعلق ناول کا نام ہے شام اودھ، راجا گدھ، لہو کے پھول، ٹیڑھی لکیر۔ تحریک آزادی سے متعلق ناول کا نام ہے، تو کون سا ہے؟ تو تحریک آزادی سے متعلق ناول کا نام کیا ہے؟ لہو کے پھول، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ یہ تحریک آزادی سے متعلق ہے، اور یہ کس کا ہے؟ لہو کے پھول کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہیں حیات اللہ انصاری۔ کیا ہے؟ حیات اللہ انصاری، حیات اللہ انصاری مصنف ہے۔ چلیے 19 نمبر، کون سے شاعر کی شناخت صرف نظم نگار کی حیثیت سے ہے؟ کون سے شاعر کی شناخت صرف نظم نگار کی حیثیت سے ہے؟ شہریار، محمد علوی، قاضی سلیم، راجندر من، چندا بانی۔ تو کون سے شاعر کی شناخت صرف نظم نگار کی حیثیت سے ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ قاضی سلیم، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، قاضی سلیم۔ اور قاضی سلیم کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش ہوئی 1927 میں۔ ان کی پیدائش کب ہے؟ 1927 میں۔ کہاں ہوئے؟ تو اورنگ آباد مہاراشٹر میں۔ کہاں ہوئی؟ اورنگ آباد مہاراشٹر میں ہوئی۔ مضمون رسالہ در معرفت استعارہ کے مصنف ہیں، مضمون رسالہ در معرفت استعارہ کے مصنف ہیں ممتاز حسین، احتشام حسین، علی سردار جعفری، پروفیسر عبدالعلیم۔ تو
تو مضمون رسالہ در معرفت استارہ کے مصنف کون ہے؟ ممتاز حسین، احتشام حسین، علی سردار جعفری، پروفیسر عبدالعلی۔ تو 20 نمبر کوشچن کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ تو مضمون رسالہ در معرفت استعارہ کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہے ممتاز حسین۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، ممتاز حسین۔ زبانی ترتیب کے اعتبار سے نشاندہی کیجیے۔ سودا، غالب، ناسخ، انشاء۔ غالب، سودا، انشاء، ناسخ۔ سودا، انشاء، ناسخ، غالب۔ ناسخ، انشاء، سودا، غالب۔ تو صحیح آپشن کیا ہو جائے گا 21 کا؟ 21 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا سودا، انشاء، ناسخ، غالب۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں دیکھ لیتے ہیں مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش 1713 میں ہوئی، 1713 میں ہوئی۔ اور وفات کب ہوئی؟ تو وفات کب ہوئی؟ تو 1780 میں ہوئی، 1780 میں ہوئی، 1780 میں ہوئی۔ اور یہ سودا یعنی سودا جو ہے میر کے ہم عصر تھے، یعنی میر تقی میر کے ہم عصر تھے، یعنی میر تقی میر کی پیدائش کب ہوئی؟ 1723 میں، اور ان کی وفات 1810 میں ہوئی۔ تو سودا میر تقی میر کے ہم عصر تھے۔ اور انشاء اللہ خاں انشاء کی ولادت کب ہوئی؟ تو 1752 میں۔ کب ہوئی؟ 1752 میں ہوئی انشاء اللہ خاں انشاء کی ہوئی۔ اور ان کی وفات کب ہوئی؟ تو 1817 میں، 1817 میں وفات ہوئی۔ اور مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ 1797 میں، وفات ہوئی 1869 میں، 1869 میں۔ مصرے کو مکمل کیجیے۔ صورت شمشیر ہے دستے ڈیس میں وہ کم، زفا، صفا، قضا، وفا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ صورت شمشیر ہے دستے ڈیس میں وہ قوم۔ تو کیا ہو جائے گا؟ صورت شمشیر میں ہے دستے قضا میں وہ قوم۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور یہ مصرع کس کا ہے؟ یہ مصرع مسجد قرطبہ، اور اس کے خالق کون ہیں؟ تو علامہ اقبال۔ میرا جی اور نون میم راشد کا تعلق ہے، میرا جی اور نون میم راشد کا تعلق ہے ترقی پسند سے، جدیدیت سے، ما بعد جدیدیت، حلقہ ارباب ذوق۔ تو میرا جی اور نون میم راشد کا تعلق کس سے ہے؟ تو میرا جی اور نون میم راشد کا تعلق ہے حلقہ ارباب ذوق۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، اس مصرعے کا پہلا مصرع ہے۔ کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرِ تصویر کا، منہ آتش دیدہ یہ حلقہ میری زنجیر کا، کاؤ سخت جانی ہے تنہائی نہ پوچھ، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ تو کون سا صحیح ہو جائے گا 24 کا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काओ काओ सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए अब ये शेर किसका है, तो ये शेर गालिब का है। किसका है, मिर्ज़ा गालिब का है। मिर्ज़ा सदुल्ला खां गालिब का है ये शेर। रुस्तम शेर की तरह बहादुर है। रुस्तम शेर की तरह बहादुर है। इस जुमला में हर्फ तशबीह है। रुस्तम बहादुर की तरह शेर, तो इसमें क्या है, रुस्तम शेर की तरह बहादुर, इस जुमला में हर्फ तशबीह है। हर्फ तशबीह क्या है, तो शेर है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ना शायर हैं ना अफसाना निगार। ना शायर हैं ना अफसाना निगार। एहतशाम हुसैन, गोपी चंद नारंग, शमशुर रहमान फारूकी, नियाज़ फतहपुरी। ना शायर है ना अफसाना निगार, तो कौन है, एहतशाम हुसैन, गोपी चंद नारंग, शमशुर रहमान फारूकी, नियाज़ फतहपुरी। तो ना शायर है ना अफसाना निगार, तो वो कौन है, तो वो गोपी चंद नारंग है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तानीसियत तानीसियत बहस करती है नई औरत के मजमूई मसाइल से, फ़र्द के समाजी मसाइल से, पुरानी औरत के मसाइल से, मर्द के इनफरादी मसाइल से। तो तानीसियत बहस करती हैं, तो किससे करती हैं, तो नई औरत के मजमूई मसाइल से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क़ैदोबंद की सोबतें उठाने वाले शायर हैं। क़ैदोबंद की सोबतें उठाने वाले शायर हैं। फैज़ो हसरत, राशिद वो मेरा जी, अमीर वो दाग, मिजाज वो जान निसार अख्तर। तो क़ैदोबंद की सोबतें उठाने वाले शायर कौन हैं। 28 नंबर। तो क़ैदोबंद की सोबतें उठाने वाले शायर कौन है, फैज़ो हसरत। ऑप्शन ए राइट हो, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तनकीद के लिए ज़रूरी है इस्तिदलाल, फ़लसफ़ा, आलिमाना नस्र, शगुफ्ता बयानी। तो तनकीद के लिए ज़रूरी है इस्तिदलाल, फ़लसफ़ा, आलिमाना नस्र, शगुफ्ता बयानी। तो 29 का सही क्या हो जाएगा, तनकीद के लिए ज़रूरी क्या है, तो तनकीद के लिए ज़रूरी है इस्तिदलाल। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शेर के दोनों मिसरों में काफिया ज़रूरी है। शेर के दोनों मिसरों में काफिया ज़रूरी है। गज़ल के लिए, मसनवी के लिए, कसीदे के लिए, सलाम के लिए। तो शेर के दोनों मिसरों में काफिया ज़रूरी है। तो किसके लिए ज़रूरी है, तो मसनवी के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मसनवी के लिए ज़रूरी है। दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ। दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ है वासोख्त, हिजो, मसनवी, रेख्ती। तो 31 का क्या हो जाएगा, दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ है, क्या है, तो हिजो है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
صحافی اور ناول نگار دونوں ہیں، صحافی اور ناول نگار دونوں ہیں۔ حیات اللہ انصاری، احسن فاروقی، جوگندر پال، جمیلہ ہاشمی۔ تو صحافی اور ناول نگار دونوں ہیں، تو کون ہے؟ صحافی اور ناول نگار دونوں ہیں، تو حیات اللہ انصاری آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ حیات اللہ انصاری کون ہے؟ حیات اللہ انصاری۔ 33 نمبر کوشچن، کئی چاند تھے سرے آسماں، کئی چاند تھے سرے آسماں، ایک طویل افسانہ ہے، ناول ہے، ایک ضخیم ناول ہے، سفر نامہ ہے۔ تو کئی چاند تھے سرے آسماں، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے ایک ضخیم ناول، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہے شمس الرحمن، اس کے مصنف کون ہے؟ شمس الرحمن، شمس الرحمن فاروقی کون ہے؟ تو شمس الرحمن فاروقی اس کے مصنف ہے۔ کون ہے مصنف؟ تو شمس الرحمن فاروقی۔ اور یہ ناول کب منظر عام پہ آیا؟ تو یہ ناول 2006 میں منظر عام پر آیا۔ کب آیا؟ تو 2006 میں یہ ناول منظر عام پر آیا۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، 34 نمبر۔ ایلیٹ کی ایک نظم کے ترجمے کو سرنامے کے طور پر جس ناول میں شامل کیا گیا ہے اس کا نام ہے۔ ایلیٹ کے ایک نظم کے ترجمے کو سرنامے کے طور پر جس ناول میں شامل کیا گیا ہے اس کا نام ہے اداس نسلیں، آگ کا دریا، ٹیڑھی لکیر، خدا کی بستی۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ ایلیٹ کی ایک نظم کے ترجمے کو سرنامے کے طور پر جس ناول میں شامل کیا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے آگ کا دریا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا۔ اور یہ ناول کس کا ہے؟ تو یہ ناول ہے قرۃ العین حیدر، قرۃ العین حیدر، قرۃ العین حیدر ہے۔ کون ہے؟ قرۃ العین حیدر ہے۔ گیان پیٹھ اور سرسوتی سمان پانے والے ادیبوں کا جوڑا ہے۔ گیان پیٹھ اور سرسوتی سمان پانے والے ادیبوں کا جوڑا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی، شہریار، آپشن بی نیّر مسعود، شمس الرحمن فاروقی، آپشن سی قرۃ العین حیدر، نیّر مسعود، آپشن ڈی گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی۔ تو 35 نمبر کا کیا ہو جائے گا صحیح؟ تو شمس الرحمن، تو اس کا صحیح ہو جائے گا آپشن سی قرۃ العین حیدر، نیّر مسعود، قرۃ العین حیدر اور نیّر مسعود۔ قرۃ العین حیدر کو 1989 عیسوی میں آخری شب کے ہم سفر پر، آخر شب کے ہم سفر کے لیے کیا نیم ملا تھا؟ تو گیان پیٹھ ایوارڈ، گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا، گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا کس کو؟ تو قرۃ العین حیدر کو، کس کو؟ قرۃ العین حیدر کو۔ چھتیس نمبر کوشچن، تنقید کا اصل مقصد ہے، تنقید کا اصل مقصد ہے فن پارے کی قدر متعین کرنا، فن پارے کا متن متعین کرنا، فن پارے کی تحسین و ستائش، فن پارے کی وضاحت و
صراحت۔ تو 36 کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ تنقید کا اصل مقصد ہے فن پارے کی قدر متعین کرنا، فن پارے کا متن متعین کرنا، فن پارے کی تحسین و ستائش، فن پارے کی وضاحت و صراحت۔ تو 36 کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ تو 36 کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن اے، فن پارے کی قدر متعین کرنا۔ آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ سینتیس نمبر، مجرد کو مجسم کرنے کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔ مجرد کو مجسم کرنے کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔ علامت میں، تمثیل میں، استعارے میں، پیکر میں۔ تو مجرد کو مجسم کرنے کا عمل انجام دیا جاتا ہے علامت میں، تمثیل میں، استعارے میں، پیکر میں۔ تو 37 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی، تمثیل میں۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، تمثیل میں۔ کس میں؟ تمثیل میں۔ ان میں کس ادیب نے سفر نامہ نہیں لکھا؟ ان میں کس ادیب نے سفر نامہ نہیں لکھا ہے؟ انتصار حسین، ابن انشا، احتشام حسین، شمس الرحمن فاروقی۔ ان میں کس ادیب نے سفر نامہ نہیں لکھا ہے؟ انتصار حسین، ابن انشا، احتشام حسین، شمس الرحمن فاروقی۔ تو 38 کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ تو ان میں کس ادیب نے سفر نامہ نہیں لکھا ہے؟ تو شمس الرحمن فاروقی نے۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، شمس الرحمن فاروقی نے۔ آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا۔ کون سا مصرع موضوع نہیں ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہوں، وہی گوشہ قفس فصل گل کا ماتم، غالب خستہ کے بغیر کون سا کام بند ہے۔ تو کون سا مصرع موضوع نہیں ہے؟ کون سا مصرع موضوع نہیں ہے؟ کون سا مصرع موضوع نہیں ہے؟ تو آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، سی رائٹ ہو جائے گا، وہی گوشہ قفس ہے فصل گل کا ماتم۔ تو آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، آپشن سی رائٹ ہو جائے گا۔ تو اس مصرع کا مصرع اولا ہے، لو سنی گئی ہماری یوں پھرے ہیں دن کے پھر سے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر فیض احمد فیض کا ہے، اور فیض کہاں پیدا ہوئے؟ تو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ شاعری کو مخرب اخلاق قرار دینے والا فلسفی ہے۔ شاعری کو مخرب اخلاق قرار دینے والا فلسفی ہے۔ ارسطو، افلاطون، سقراط، فیثاغورس۔ تو 40 نمبر کا کیا ہو جائے گا؟ شاعر کو مخرب اخلاق قرار دینے والا فلسفی کون ہے؟ تو افلاطون ہے۔ آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، افلاطون ہے۔ یہ یونانی فلسفہ فلسفر ہے۔ قدیم حکایتوں اور جاتک کتھاؤں سے اپنا موضوع مستعار لینے والے افسانہ نگار ہیں۔ کشن چند، بلراج میسا، انتظار حسین، سعادت حسن منٹو۔ تو قدیم حکایتوں اور جاتک کتھاؤں سے اپنا موضوع مستعار لینے والے افسانہ نگار ہے تو کون ہے؟ تو انتظار حسین۔ آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، انتظار حسین ہے۔ چلیے 42 نمبر، ترقی پسند ادبی سرمایہ کا محاکمہ کرنے والے ادیب ہیں۔ ترقی پسند ادیب سرمایہ کا محاکمہ کرنے والے ادیب ہیں۔ کیفی اعظمی، اسلوب احمد انصاری، خورشید الاسلام،
خلیل الرحمن اعظمی. تو ترقی پسند ادبی سرمایہ کا محاکمہ کرنے والے ادیب ہیں کیفی اعظمی، اسلوب احمد انصاری، خورشید الاسلام، خلیل الرحمن اعظمی. تو 42 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو 42 کا صحیح آپشن ہو جائے گا خلیل الرحمن اعظمی. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، خلیل الرحمن اعظمی. 43 نمبر کوشچن، غلام مصطفیٰ خان شیفتہ کا تعلق ہے میر کے عہدے سے، غالب کے عہدے سے، اقبال کے عہدے سے، فیض کے عہدے سے. تو غلام مصطفیٰ خان شیفتہ کا تعلق کس عہد سے ہے؟ تو اس کا تعلق غالب کے عہد سے ہے. آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، آپشن بی رائٹ ہو جائے گا. ان میں سے کس کا تعلق شاعری سے ہے؟ ان میں سے کس کا تعلق شاعری سے ہے؟ جیلانی بانو، ذکیہ، مشہدی، زاہدہ زیدی، رشید جہاں. ان میں سے کس کا تعلق شاعری سے ہے؟ جیلانی بانو، ذکیہ، مشہدی، زاہدہ زیدی، رشید جہاں. تو ان میں سے کس کا تعلق شاعری سے ہے؟ 44 نمبر کوشچن کا کس کا تعلق شاعری سے ہے؟ تو زاہدہ زیدی. آپشن سی رائٹ ہو جائے گا، زاہدہ زیدی کا تعلق شاعری سے ہے. ان میں سے کون سی کتاب آرائشی زبان میں نہیں ہے؟ ان میں سے کون سی کتاب آرائشی زبان میں نہیں ہے؟ فسانہ عجائب، نو طرز مرصع، طلسم ہوش ربا، رانی کیتکی کی کہانی. تو ان میں سے کون سی کتاب آرائشی زبان میں نہیں ہے؟ آرائشی زبان میں نہیں ہے تو کون سی ہے؟ تو رانی کیتکی کی کہانی. آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا. اور اس کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہے انشاء اللہ خان انشا. اس کے مصنف کون ہے؟ تو انشاء اللہ خان انشا. چلیے 46 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں. 46 نمبر کوشچن، مقدر ہو تو خاک سے پوچھو کہ اے لئیم، مقدر ہو تو خاک سے پوچھو کہ اے لئیم، تو نے گنج ہائے گراں مایا کیا کیے، تو نے گنج ہائے گراں مایا کیا کیے. سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی. ان دونوں شعر میں اتحاد معنی ہے، افتراق معنی ہے، انحراف معنی ہے، اختلاف معنی ہے. تو اس کا صحیح معنی کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا اتحاد معنی. آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا. یہ دونوں شعر کس کا ہے؟ تو مرزا غالب کا. کس کا ہے؟ غالب کا. 47 کا، جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ ڈیس فروزہ ہو گئی، میں یہ سمجھوں گا کہ ڈیس فروزہ ہو گئی. خالی جگہ میں کن لفظوں کے رکھ دینے سے شعر کی صحیح صورت مکمل ہو سکتی ہے؟ شمعیں، شمعیں، شمعیں دو، دو شمعیں. تو اس میں کیا رکھیں گے؟ تو آپشن بی رائٹ ہو جائے گا، شمعیں، شمعیں. تو کیا ہو جائے گا؟ میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں فروزہ ہو گئیں، میں یہ سمجھوں گا، میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں فروزہ ہو گئی. جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں فروزہ ہو گئی. اور یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر غالب کا ہے.
غالب کا، یہ شعر کس کا ہے تو غالب کا۔ چلیے 48 نمبر کوشچن، ان میں سے ادیبوں کے کس دستے نے اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی ہے؟ ان میں سے ادیبوں کے کس دستے نے اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی ہے؟ اسلوب احمد انصاری، خلیفہ عبد الحلیم، شمس الرحمن فاروقی، وارث، سردار جعفری، وزیر اعلیٰ، وقار عظیم، خورشید الاسلام۔ تو 48 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے؟ ان میں سے ادیبوں کے کس دستے نے اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعریف کی؟ تو آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، اسلوب احمد انصاری، خلیفہ عبد الحلیم۔ تو آپشن اے رائٹ ہو جائے گا، آپشن اے رائٹ ہو جائے گا۔ جدیدیت اور ما بعد جدیدیت میں مشترک عنصر ہے: سیاسی وابستگی، سیاسی ناوابستگی، مقصدیت، سماجی مسائل کی عکاسی۔ تو جدیدیت اور ما بعد جدیدیت میں مشترک عنصر ہے، کیا ہے؟ تو آپشن بی رائٹ ہوگا، سیاسی و ناوابستگی، سیاسی و ناوابستگی ہے۔ چلیے آخری کوشچن، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی اس مصرعے میں اشارہ ہے: بلاغت کی طرف، طلاقت کی طرف، نزاکت کی طرف، فصاحت کی طرف۔ تو یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی اس مصرعے میں اشارہ ہے، تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو فصاحت کی طرف اشارہ ہے۔ کس کی طرف؟ تو فصاحت کی طرف، آپشن ڈی رائٹ ہو جائے گا، فصاحت کی طرف اشارہ ہے۔ چلیے تو دوستو یہ 50 کوشچن ہوا۔ چلیے بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔